جو ایک اہم خبر اور اس وقت مشرق وسطیٰ کے اندر پھیلی ہوئی ہے وہ ہے پاپ فرانسس، موجودہ کیتھولک مسیحیت کا سب سے بڑا مذہبی رہنما، جسے ہم شیعہ اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں آیت اللہ العظمیٰ۔ ہم اپنے سب سے ٹاپ بڑے مذہبی رہنما کو یہ لقب دیتے ہیں آیت اللہ العظمیٰ۔ مسیحیت میں اس سیٹ پر جو شخصیت ہے، تشیع کے اندر تو کئی بیک وقت کئی آیت اللہ العظمیٰ ہو سکتے ہیں، لیکن مسیحیت میں ایسے نہیں ہوتا۔ ان میں ایک ہی شخص پاپ اعظم، بابا اعظم ایک ہوتا ہے، باقی اور یہ خوبصورتی ہے ان کے مسیحی دنیا کے مذہبی سسٹم کے اندر، یہ ایک خوبصورتی پائی جاتی ہے کہ مرکزیت ہے ان کے اندر۔ ان کے یہاں بھی فرقے ہیں، کیتھولک فرقہ ہے اور پروٹیسٹنٹ فرقہ ہے، اسی طرح آرمینین فرقہ ہے ان کا، کئی ان کے اور مذاہب ہیں جو پائے جاتے ہیں، آرتھوڈکس ہیں، یعنی جس طرح مسلمانوں کے اندر شیعہ، سنی، وہابی، دیوبندی، بریلوی ہیں، بالکل ہو بہو اسی سائز کے ان کے اندر بھی فرقے موجود ہیں یہ، اور ان میں سے ہر ایک فرقہ دوسرے فرقے کی مرکزیت کو نہیں مانتا، لیکن جو سب سے زیادہ بڑا پوری دنیا میں اکثریت رکھنے والا مذہب ہے وہ کیتھولک مسیحیت ہے، جس کا دارالخلافہ اٹلی میں ہے، روم میں، ویٹیکن کے نام سے، وہاں پر ان کا روحانی پیشوا ہوتا ہے جو بھی منتخب ہو۔ موجودہ ان کا جو منتخب رہنما ہے وہ پاپ فرانسس ہیں، ان کا لقب ہے پاپ فرانسس، اصل نام ان کا کچھ اور ہے۔ یہ واحد اس سطح کے رہنما ہیں، ان کے اندر ایک ہی وقت میں کئی پاپ نہیں ہوتے، ایک بابا اعظم ہوتا ہے، آیت اللہ العظمیٰ ایک ہی ہوتا ہے ان کا، باقی سب اس کے ماتحت ہوتے ہیں۔ پوری دنیا کے کلیسا، کیتھولک کلیسا اسی کے انڈر ہوتے ہیں۔ ان کا تعلیمات کا منظم نظام ہے، ان کا پھر اپنے کلیسا کی ایڈمنسٹریشن کا، مینجمنٹ کا بڑا منظم نظام ہے، تعلیمات کا بہت ہی منظم نظام ہے ان کا، اور وہ نظام دنیا کے دوسرے مذاہب کے اندر نہیں ہے۔ دوسرے مذاہب کے اندر تشدد بہت ہے، انتشار بہت ہے، متوازی سیٹیں بہت ہیں، ایک ہی وقت میں کئی مجتہد، ایک ہی وقت میں کئی آیت اللہ العظمیٰ، کئی مرجع تقلید، کئی مفتی، مثلا اہل سنت میں مفتی اعظم ہوتے ہیں۔ اب کئی مفتی اعظم پاکستان میں ہیں، مفتی اعظم کی جنگ ہے پاکستان میں، ہر مدرسہ اپنے بڑے استاد کو مفتی اعظم ثابت کرنے کے اس میں ہے، لیکن مسیحیت میں ایسا نہیں ہے، مرکزیت ہے ان کے اندر، اور عالمی سطح کی مرکزیت ہے۔ یہ ایک ان کی خوبی ہے مسیحیت کے نظام کی۔ دوسری خوبی یہ ہے کہ ان کے پاپ فرانسس ابھی عراق کے دورے پر، آج سے عراق کے دورے پر آئے ہیں، شاید پہنچ آئے ہوں گے، ابھی ان کا استقبال بغداد میں ہو رہا ہوگا یا آ چکے ہیں، مجھے وقت نہیں معلوم کتنے بجے انہوں نے آنا تھا۔ جمعے کے دن، آج 5 مارچ کو انہوں نے پہنچنا تھا، 3 دن کا دورہ ہے ان کا۔ وہ بغداد میں آئیں گے، پھر اس کے بعد نجف میں جائیں گے، آیت اللہ العظمیٰ سیستانی مدظل العالی سے ملاقات ہے ان کی طے ہے، پھر اس کے بعد وہ کردستان کے علاقے میں جائیں گے، اور وہاں کے 2 شہروں کا جہاں پر عیسائی جمعیت ہے وہاں دورہ کریں گے، 3 دن کے بعد واپس چلے جائیں گے۔ یہ بہت اہم موضوع ہے اس وقت، جو توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ ایک تو پہلے اس دورے کی جو اچھی پہلو ہے میں وہ عرض کر دوں۔ ایک یہ کہ اتنا مرکزی سطح کا انسان، تمام عالم مسیحیت جس کا پیروکار ہے، تمام دنیا، تمام زمین پر رہنے والے مسیحی، کیتھولک مسیحی، اس ایک شخص کے تقلید کرتے ہیں، اس کی پیشوائی کے معتقد ہیں، اور یہ مختلف ممالک میں دورے کرتے ہیں، اکثر جن میں عیسائی ممالک ہیں ان کے دوروں پر جاتے ہیں اور وہاں جا کر اپنی تعلیمات کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اور اب عراق آئے ہیں، کچھ اور ممالک کا بھی ان کا ایک شیڈول ہوتا ہے، کتنے سال بعد اور کس ملک میں کس سال کو انہوں نے دورہ کرنا ہے، اور یہ
ایک منفرد چیز ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا مذہبی پیروکار، یعنی چونکہ ان کی جو جمعیت ہے زیادہ ہے، مسلمانوں سے زیادہ ہے، باقی مذاہب سے زیادہ ہیں وہ، اور ان میں سب سے بڑا پیشوا جس کی کروڑوں لوگ پیروی کرنے والے ہیں، یہ ویٹیکن میں اس کا مرکز ہے، لیکن یہ ساری دنیا میں جاتا ہے، امریکہ میں دورہ کرتا ہے، ارجنٹائن میں جاتا ہے، برازیل میں جاتا ہے، لاطینی امریکہ میں جاتا ہے، افریقی ممالک میں جاتا ہے، دورے کرتا ہے، باقی ایشیائی ممالک میں جاتا ہے، دورے کرتا ہے، ہر جگہ پر جا کر یہ باقاعدہ وہاں عیسائی اکثریت میں ہو یا نہ ہو، جیسے عراق کے اندر عیسائی وہ تھوڑی سی تعداد میں ہیں، ابھی جو جدید ترین اعداد و شمار بیان کیے گئے ہیں 5 لاکھ کے قریب عیسائی ہیں ٹوٹل عراق کے اندر، اور یہ ان کی خاطر وہاں جا رہے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا اہم کردار ہے کہ اپنے پیروکاروں کے ہاں جانا، مرکزی رہنما کا، ان کے ایمان کی تقویت ہوتی ہے، ان کی معنویت کی تقویت ہوتی ہے، ان کے جذبوں کی تقویت ہوتی ہے، دین کی طرف، مذہب کی طرف ان کا رجحان بڑھتا ہے، جوان نسل اپنے اندر اپنے روحانی مذہبی پیشوا کو پا کر، اسے آنکھوں سے دیکھ کر اس کے لیے عقیدت بڑھتی ہے، اور بے دین طبقہ جو مذہب سے دور ہوتا ہے مذہب کی طرف زیادہ راغب ہو جاتا ہے، بہت سارے کام انسانوں کے غیر محسوس طور پر اصلاح پا جاتے ہیں جب اتنی بڑی شخصیات اپنے پیروکاروں کے اندر آتے ہیں۔ اے کاش یہ سب میں ہوتا، اور اے کاش یہ تشیع میں بھی ہوتا، کہ تشیع کے جو مرکزی شخصیات ہیں وہ بھی جہاں جہاں پاکستان میں، جو دنیا میں شیعہ آباد ہیں، یہ وہاں دورے کریں، کشمیر میں جائیں، ہندوستان کے ہر شہر میں جہاں شیعہ ہیں وہاں جائیں، پاکستان کے ہر شہر میں آئیں، افغانستان میں جائیں، جہاں امن ہے کم از کم وہاں ضرور جائیں، جہاں نا امنی ہے ٹھیک ہے نہ جائیں۔ پاپ کے دورے کی ایک بڑی خصوصیت اور یہ ہے کہ عراق اس وقت دنیا کے ناامن ترین ممالک میں سے ہے، پرامن ملک نہیں ہے، ناامن ترین ملک ہے، سرزمین ہے، اور اس کے باوجود یہ اتنا بڑا مرکزی رہنما ناامن سرزمین پر اپنے پیروکاروں کی دلجوئی کے لیے جا رہا ہے وہاں پر۔ خب دوسرے مذاہب کے جو بزرگان ہیں، مرکزی پیشوا ہیں، ان کے آنے سے اس سے زیادہ اثر ہوگا، چونکہ مسیحیت میں دنیا پرستی زیادہ ہے، ان کے ہاں مذہب کے اندر جوش جذبہ وہ نہیں ہے جو اسلام مسلمانوں میں ہے، اور مسلمانوں میں بھی جو تشیع کے اندر مذہبی جذبہ ہے وہ سب سے زیادہ بڑھا ہوا ہے، یعنی تشیع کا مذہبی جذبہ ایک آتش فشان ہے، واقعاً آتش فشان ہے، اس میں مبالغہ نہیں ہے ذرا برابر۔ آپ پاکستان میں ہی دیکھ لیں، شیعوں کا جوش جذبہ مذہبی دیکھیں، اہل سنت کے مختلف مسالک کا جوش جذبہ دیکھیں، اور باقی مسالک، کچھ تو ایسے مذہب ہیں کہ جوش جذبہ نام کی کوئی چیز ان میں نہیں ہے، لیکن کچھ میں ہے، لیکن شیعہ جتنا جوش و جذبہ کسی کے اندر نہیں ہے۔ شیعہ، اب توجہ کریں، مرجع تقلید اگر آ جائے تو شیعہ کیا کریں گے؟ شیعہ تو اتنا جوش و جذبہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شبیہ، گھوڑے کی شبیہ جب ان کی آنکھوں کے سامنے آتی ہے تو ان کے جذبات امڑ آتے ہیں، یہ کتنا اس کا احترام کرتے ہیں۔ وہ امام حسین کی شبیہ تو نہیں ہے، امام حسین کے گھوڑے کی شبیہ ہے، ذوالجناح کی شبیہ ہے، یہ اپنے ہی محلے کا، اپنے ہی گاؤں کا گھوڑا، اپنے ہی شہر کا گھوڑا سجا کے ذوالجناح بنا دیتے ہیں، پھر اس کے اوپر کتنی عقیدتیں نثار کرتے ہیں۔ تو یہ جذبہ ہے نا ان لوگوں کے اندر۔ تو اگر مرجع تقلید آ جائے پاکستان میں، کوئی عراق کے کوئی مرجع تقلید دورہ کریں پاکستان کا، قم کے مرجع تقلید آ جائیں، ایران کا کوئی مرجع تقلید آ جائے، آپ دیکھیں رہبر معظم جب مرجع تقلید نہیں، صدر مملکت تھے، ابھی رہبر بھی نہیں تھے، امام خمینی اس وقت موجود تھے، اور رہبر معظم اس وقت صدر مملکت تھے، اور پاکستان آئے، پاکستانیوں نے کیا والہانہ استقبال کیا۔ رہبر معظم نے خود اس استقبال کے بارے میں، خود ان کے اپنے جملے ہیں کہ میں جب پاکستان گیا وقتی پاکستان رفتیم قیامتی بود، یعنی محشر کا منظر تھا پاکستان میں۔ یہ خود رہبر معظم کا اپنا فرمانا ہے
قیامتی بود یعنی محشر تھا. واقعاً پاکستانی محشر کرتے ہیں. اگر ان کے بھی مراجع آئیں آ کر، اب یہ پاپ جائے گا اس کی دست بوسی کریں گے، یہ کسی کا سر چومے گا. اگر مرجع تقلید آ جائیں، کسی شیعہ کے سر پہ ہاتھ رکھ دیں، کسی کے سوال کا جواب دے دیں، اپنی زیارت کرا جائیں، کسی علاقے کا دورہ کریں، مرجع تقلید پاکستان آئیں، کسی علاقے کا دورہ کریں، تو یہ وہیں پر ایک مقدس مقام بنا کر اسی کی یہ تکریم شروع کر دیں. ابھی بہت سارے علاقے ہیں، آپ کے یہاں بھی ہوں گے، ہمارے علاقے میں جو بڑے صوفیاء بزرگ گزرے ہیں، مختلف ناموں کے بڑی شخصیات گزرے ہیں، جیسے بری امام راولپنڈی میں جن کا مزار ہے. بری امام جہاں جہاں بیٹھے، مثلا کسی جگہ سفر کیا، راستے میں کسی جگہ بیٹھے تو ان کی بیٹھک ایک زیارتگاہ بن گئی ہے، وہاں بھی لوگوں نے زیارتگاہ بنائی ہوئی ہے. اسی طرح سرکار، بہت ساری سرکار ہیں صوفیاء مذہبی پیشوا، وہ کسی علاقے سے گزرے ہیں، لوگوں نے احترام میں اس جگہ کو مختص کر کے حجرہ بنا کر ان کی یادگار زیارتگاہ بنا دیا ہے. پاکستانی تو اتنے جذبے والے لوگ ہیں، اگر مرجع تقلید کوئی آ جائے، مجھے یقین ہے کہ جس گھر میں یہ جائیں گے وہ گھر زیارتگاہ بن جائے گا. اب اس سے لوگوں کے حوصلے کتنے بڑھتے ہیں، لوگوں کا جذبہ کتنا بڑھتا ہے، نئی نسل دین کی طرف کتنی راغب ہوتی ہے. یہ عالمی سیاسی لیڈروں کے پاس ایک قائدانہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ کچھ خرچ کیے بغیر اپنی قوم کے اندر جذبہ بڑھانا، اس قوم کے اندر عقیدت بڑھانا، اس قوم کے اندر مذہب کی طرف رجحان بڑھانے کے لیے اس قسم کا اقدام، سمبولک نمائشی کام کرتے ہیں. آپ دیکھیں آغا خان، پرنس کریم آغا خان جو موجودہ امام ہیں اسماعیلی سلسلے کے، وہ جاتے ہیں، ہر جگہ جاتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں اپنی 60 سالہ امامت کے اس گولڈن جوبلی میں وہ گلگت بھی آئے، اور گلگت کے لوگوں کے درمیان اسی گاؤں میں جا کر انہوں نے ان کے اندر باقاعدہ شامل ہوئے. اسی طرح جو موجودہ رہنما ہیں بوہرا سلسلے کے، وہ باقاعدہ ممبئی میں ہوتے ہیں لیکن وہ جاتے ہیں، اپنے پیروکاروں کے اندر جاتے ہیں. اب یہ ہونا چاہیے، اس سے عقیدت مندوں کو کے اندر بڑا حوصلہ ملتا ہے، اس سے بہت سارے فتنے دب جاتے ہیں، اس سے مخالفتیں ختم ہو جاتی ہیں، اس سے بڑی تائید ہو جاتی ہے، اس سے ایک ملک کے اندر بڑے مسائل چھوٹے چھوٹے جو گلی کوچے میں ہوتے ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں. یعنی یہ وہ خوبی والا پہلو ہے جو پاپ کے دورے کا. اس سے مسیحیت کو کتنی تقویت ملے گی عراق کے اندر، آپ حساب نہیں کر سکتے. عراق جو اکثریت مسلمانوں کا شہر ہے، اور مسلمانوں کی اکثریت میں بھی شیعہ اکثریت ہے، لیکن ایک اقلیت کو تقویت کرنے کے لیے ان کا مرکزی پیشوا اٹھ کر تمام خطرات کو مول لے کر وہ آ رہا ہے دورے پر، اور دورہ کر کے جائے گا. یہ ان کے دورے کے مثبت پہلو تھے جو میں نے عرض کیا ہے. لیکن اس کے کچھ اور بھی پہلو ہیں. یہ پاپ صاحب، پاپ فرانسس، صلح اور دوستی کا پیغام لے کر آ رہے ہیں، یعنی شعار، نعرہ صلح و دوستی بڑھانے آئے ہیں مسلمانوں کے ساتھ. اصل میں دورے کا جو مقصد ہے ان کا مسیحیت کے اوپر شفقت کرنا، ان کی نوازش کرنا ہے، لیکن مسلمانوں کے ساتھ دوستی اور صلح کا پیغام لے کر آ رہے ہیں. اور خصوصیت کے ساتھ پہلے سے انہوں نے خود اعلان کیا تھا کہ میں آغا سیستانی آیت اللہ العظمہ سیستانی دامت ظل العالی سے بھی ملاقات، ان کا اہم ایک ایجنڈا ان سے ملاقات کرنا. اس سے پہلے وہ مصر کے ان سے مل چکے ہیں، اور ان کے درمیان مفتی اعظم جامعۃ الازہر کے اور ویٹیکن کے درمیان کافی آپس میں معاملات میں تعاملات ہیں. لیکن تشیع کی مرکزیت چونکہ ایران میں ہے اور رہبری کی شکل میں ہے، اور مسیحیت کو وہ مرجعیت پسند نہیں ہے جو ایران میں ہے، ولایت کی صورت میں رہبری کی شکل میں ہے. یورپ پورے کو وہ قبول نہیں ہے اور ان کو بھی قبول نہیں ہے. لہٰذا یہ انہوں نے دوسرا بڑا قدم اٹھایا ہے کہ اب وہ تشیع کی مرکزی قیادت سے ملنے کے لیے نجف میں آ رہے ہیں. کل ملیں گے یہ
ان کے شیڈول کے مطابق کل دونوں رہنماؤں کی آپس میں ملاقات ہونی ہے اور وہ صلح و دوستی کا پیغام لے کر ہمارے مرجع تقلید کے پاس حاضر ہو رہے ہیں۔ خب ظاہر ہے کہ عراق کی جو صورتحال ہے اور اس تناظر میں عراق میں کیا ہے، میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ عراق کتنا ناامن ہے اور خصوصاً ان لوگوں کے لیے کتنا ناامن ہے۔ چند سال پہلے وہ ویڈیو ابھی بھی نیٹ پر موجود ہے، امریکی صدر جارج ڈبلیو بش جب پورے طاقت میں تھا اور اس نے عراق کو بم مار مار کے تباہ کر دیا تھا، افغانستان کو بمباری کر کے چھلنی کر دیا تھا اور پاکستان کو اس نے جھکا دیا تھا اور سعودی عرب کو اپنا ہمنوا بنایا اور ساری مسلمان دنیا پر ایک ملک ایران اس کے سامنے تسلیم نہیں تھا، باقی ساری مسلمان دنیا اس نے تسخیر کر لی تھی۔ یہ شخص اتنا مقتدر طاقتور شخص جب عراق کے دورے پر آیا اور پریس کانفرنس کر رہا تھا، نیچے سے ایک رپورٹر نے جوان نے اٹھ کر اس کو جوتے مارے، رمزی کے کیا نام تھا اس کا، اس نے اٹھ کر اس کو جوتے مارے بش کو۔ اب وہ تھوڑا تھا ایکسرسائز کرنے والا، اس نے بچا لیا اپنے آپ کو، جھک گیا نیچے لیکن نشانہ ٹھیک مارا تھا اس نے۔ دونوں وزیر اعظم کھڑے ہوئے تھے، عراقی وزیر اعظم بھی اور صدر امریکہ کا، اور جوتے کھا کے گیا یہاں سے۔ اور عراق ایسا ملک نہیں ہے کہ وہاں صدر امریکہ آئے اور جوتے کھائے بغیر چلا جائے۔ اب پاپ آ رہا ہے تو ظاہر ہے امریکہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ابھی کل آخری حملہ ہوا تھا، آج کا مجھے خبریں نہیں پڑی، نہیں معلوم، آخری میزائل امریکی چھونی پر، عین الاسد پر عراقی لوگوں نے، عراقی مسلح لوگوں نے فائر کیا امریکی چھونی کے اوپر۔ ہر روز بغیر وقفے کے امریکی سفارت خانے پر میزائل لگ رہے ہیں بغداد میں، امریکی چھونیوں کے اوپر لگ رہے ہیں، اور عراقی پارلیمان نے قانون منظور کیا ہوا ہے کہ امریکہ جلد از جلد عراق چھوڑ کر چلا جائے۔ خب دوسری طرف سے ترکی نے اپنی فوجیں عراق میں اتاری ہوئی ہیں، اور چند دن پہلے عراقیوں نے حملہ کر کے ترکی کے ٹاپ کلاس کے فوج کے ان 8 9 10 آدمیوں کو قتل کر دیا، جو خود ترکی کے لیے ایک بڑا دھچکا تھا۔ تو عراق جگہ جگہ چپا چپا ناامن ہے، چپا چپا عراق کا۔ پچھلے چند دن پہلے وہاں دھماکہ ہوا، بازار کے اندر خودکش حملہ ہوا، اور اتنی زیادہ وہاں پر ہلاکتیں ہوئی ہیں عراق کے اندر۔ ہر روز اور ہر شہر اور ہر جگہ ناامن ہے، اور وہاں پر یہ شخص اتنا خطرہ مول لے کر کیوں آ رہا ہے؟ مسیحیوں کو 5 لاکھ مسیحی اتنی اہمیت رکھتے ہیں کہ ان کو دستبوسی کروانے کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال کر آئے۔ ظاہر ہے انتظام تو یقیناً کیا ہوگا، عراقی حکومت نے کیا ہوگا، لیکن عراقی حکومت کے انتظامی صلاحیتیں اتنی نہیں ہیں کہ پاپ کی شخصیت اور جان کو بچا سکیں۔ یقیناً مسیحی ممالک، یورپی ممالک نے مدد کی ہے، یہ سیکیورٹی انہوں نے فراہم کرنی ہے، اور پاپ کے دورے کا سب سے زیادہ فائدہ امریکہ کو ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ صلح اور دوستی کا پیغام لے کر عراق کی ناامن سرزمین پر آنا اور تشیع کی مرکزی قیادت سے آ کر بیٹھ کر صلح و دوستی۔ بی بی سی نے تو اعلان کیا ہے کہ باقاعدہ قرارداد، دونوں رہبر قرارداد لکھیں گے، لیکن عراقی ایک ترجمان نے کہا ہے کہ قرارداد تحریری صورت میں نہیں ہوگی، زبانی ہوگی دونوں مذہبی پیشواؤں کے درمیان۔ بہرکیف اس وقت پاپ کا آنا بہت ہی معنی خیز ہے، اس کی تجزیہ کی ضرورت ہے، تفسیر کی ضرورت ہے۔ آگاہ لوگ اس کے مقاصد اور اس کے نتائج سے یقیناً آگاہ کریں گے، جتنی طالب علمانہ بساط کے مطابق ہم بھی انشاءاللہ بتائیں گے، جتنا کچھ سامنے آئے گا۔ جو کچھ ابھی ہو رہا ہے وہ اس کے مطابق پاپ صاحب جو حالات کر رہے ہیں، انہوں نے صلح و دوستی، یعنی دوسرے لفظوں میں اگر عراق میں اس وقت آ رہے ہیں، آپ توجہ کریں عراق گزرا کن کن بحرانوں سے ہے اور کس سے گزرا ہے، کون تھا پیچھے اس کے۔ سب سے پہلے عراق نے ایک بڑا بحران
موجودہ زمانے میں طے کیا ہے صدام کی حکومت کا. خوفناک، پوری دنیا کے حکومتوں سے زیادہ درندہ ترین حکومت عراق کے اندر تھی، جس نے اپنے داماد، جس شخص نے اپنی گولی سے خود مار دیے، اپنے فوجی جرنیل ماہر الرشید عراق کا ہیرو ہے، جو یعنی ماہر الرشید عراقی جنگ میں وہی اس کی حیثیت ہے جو ایرانیوں کے ہاں جنرل سلیمانی کی ہے. جس طرح جنرل سلیمانی ایک قدیس ہے ایرانیوں کے لیے، ہر ایک سے بڑی عظمت ہے جنرل سلیمانی کی. مثلا ابھی ایران میں سپاہ پاسداران کے کمانڈر ہیں، فوج کے کمانڈر ہیں، باقی بہت سارے اعلیٰ عہدوں کے ہیں، لیکن کوئی بھی ان میں سے جنرل سلیمانی کے سطح کا نہیں ہے. عراق کے اندر صدام کے زمانے میں ایران عراق جنگ میں یہی پوزیشن جنرل ماہر الرشید کی تھی، جو اصل معمار تھا ایران پر حملے کا، جنگ کا اور قوم کا ہیرو تھا. صدام اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھا، بونا لگتا تھا. وہ اتنا محبوب لیڈر تھا. صدام اس کی مقبولیت اور محبوبیت سے حسد کر کے صدام نے اس کو گولی مار دی. وہ اتنا درندہ انسان تھا کہ قوم کا ہیرو، ملک کے لیے جس نے اتنا کچھ کیا، اس کو خود اس نے گولی مار دی، اپنے دامادوں کو گولی مار دی، اور فوج کے اعلیٰ عہدیدار اور ملک کے علماء، مراجع تقلید، اہل سنت کے علماء، شیعہ علماء، ہر طبقہ چن چن کے اس وحشی نے مارا. اور پھر سب سے بڑی جنایت اس نے جو کی، وہ حلبجہ، عراق کا شہر ہے حلبجہ، اس کے اوپر کیمیکل بم مارا اور ایک ہی دن میں ہزاروں افراد، عورت مرد بچے اس نے ہلاک کر دیے وہاں پر. کیمیکل بم، زہریلی گیس. اتنا وحشی انسان تھا. اس وحشی انسان کے پیچھے یہ سارے تھے. یورپ بھی تھا، امریکہ بھی تھا، عرب ملک بھی تھے. سارا پیسہ عربوں نے لگایا ہوا تھا. یہ ایک بحران تھا جو عراق نے گزارا. دوسرا اس سے بڑا بحران، صدام سے بھی بڑا بحران، داعش. اتنا خونخوار لشکر، درندہ لشکر عراق کے لیے بنایا گیا اور حکومت تکفیری وہاں قائم کرنے کے لیے. پھر 90 ملکوں نے مل کر یہ فوج بنائی اور اس فوج کی پشتیبانی کی تاکہ مشرق وسطیٰ پر قبضہ کر سکیں اور مشرق وسطیٰ کو اپنے کنٹرول میں لے سکیں، اسرائیل کو تحفظ دینے کے لیے. یہ دور بھی عراق نے گزارا اور اس کے اثرات ابھی صدامی وفادار بھی باقی ہیں، ابھی داعش کے حامی بھی باقی ہیں، ابھی امریکہ کے طرفدار بھی باقی ہیں. بہرکیف عراق ایک ایسی سرزمین ہے جہاں پر شاید ایک صدی لگے گی امن قائم ہونے میں. وہ اس صدی بھی اس صورت میں جب ارادہ ہو امن قائم کرنے کا. ابھی تو ارادہ نظر نہیں آتا امن کا، لیکن اگر کوشش کریں سب مل کر تو وہاں پر ایک صدی لگے گی. عراق کی سرزمین پر یورپ کا عربوں کے ساتھ مل کر جو پلاننگ تھی ان کی، وہ یہ تھی کہ عراق کے اندر ہم نے اسلام کو ختم کرنا ہے. اسلام کا آخری معرکہ اسلام کے مقابلے میں یہودیت اور مسیحیت نے مل کر سوریا میں لڑنا ہے. ان کی روایات میں اور تاریخوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ آخری جنگ جس کے بعد عیسیٰ مسیح کا ظہور ہو جائے گا اور عیسیٰ مسیح دوبارہ دنیا میں آئیں گے، یہ عیسائیت کی تعلیم میں ہے. سوریا میں وہ جنگ ہوگی اور اس جنگ کی تیاری کے لیے یہ داعش اور یہ سب کچھ انہوں نے بنایا تھا تاکہ اس ظہور کے لیے میدان ہموار کریں اور مسلمانوں کو مسلمانوں کے ہاتھوں سے قتل عام کروائیں. اور مسلمانوں کے اندر بھی جو سب سے طاقتور گروہ ہے یعنی تشیع انقلاب کے بعد، اس کو ختم کرنا یہ ان کا بنیادی ہدف تھا، جس میں یہ ناکام ہوئے اور سخت اور ذلیل ہوئے، رسوا ہوئے. تاریخی ذلت ان کو نصیب ہوئی عراق اور شام کے اندر. اب ظاہر دستبردار تو نہیں ہوئے. کیوں ایک ناامن ملک میں اتنی ہائی پروفائل شخصیت قدم رکھ رہی ہے؟ جہاں پر امریکہ کا صدر محفوظ نہیں ہے، جوتے کھاتا ہے، وہاں پر ایک مذہبی پیشوا
جس کی جان کی اتنی اہمیت و حیثیت ہے وہ کیوں آ رہا ہے, کیوں اتنا خطرہ مول لے رہا ہے؟ ظاہر اتنی قیمت ہے نا اس کے دورے کی, اتنا مقصد بڑا ہے کہ اگر پاپ کی جان بھی چلی جاتی ہے تو کوئی پرواہ نہیں ہے, لیکن یہ دورہ ہو اور اس دورے کے نتائج نکلیں. اور وہ عزیزان اس وقت مشرق وسطی, اس جس طرح ایک اصطلاح ہے جو سابقہ امریکی وزیر خارجہ نے میڈیا میں رائج کی تھی, کونڈیلیزا رائس نے, ہمارے سابقہ صدر کی سہیلی تھی یہ پرویز مشرف کی. پرویز مشرف اس کی ٹانگوں کے بڑے عاشق تھے. وہ جب بھی اس سے ملاقات ہوتی تو ان کی نگاہیں, چونکہ وہ جراب شراب نہیں پہنتی تھی, تو یہ اسی کو تکتے رہتے تھے اور ہاں ہاں کرتے رہتے تھے. ان کو سمجھ میں نہیں آتی تھی کیا رہی ہے یہ. وہ اس کے پاؤں کو دیکھ دیکھ کے ہی مستانے ہو جاتے تھے اور ساری چیزیں مان جاتے تھے. یہ اس چڑیل عورت نے جس نے مشرق وسطی اور افغانستان میں تباہی کا منصوبہ بنایا تھا, وہ بھی دوبارہ اقتدار میں بائیڈن کے ساتھ پھر آنے والی ہے. وہ اس طرح خبروں میں آیا ہے کہ وہ دوبارہ اس کو کسی عہدے پر لانے والے ہیں. اس نے ایک اصطلاح یہ رائج کی تھی کہ مثلا افغانستان پہ حملہ ہوا, عراق پہ حملہ ہوا, ایران کا محاصرہ کیا گیا, باقی یمن کے اندر فلاں کے اندر, تو اس نے ایک انٹرویو میں یہ راز بتا دیا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اس نے کہا کہ مشرق وسطی کی نئی ولادت ہو رہی ہے, نیا مشرق وسطی پیدائش کی حالت میں ہے, اور پیدائش کی حالت میں جو ماں کو درد ہوتا ہے یہ وہ درد ہے جو نئے نظام کی ولادت کے وقت ہوتا ہے, یہ تکلیف ہوتی ہے. یہ اس کی اصطلاح تھی کہ یہ وہ درد ہے جو نئے بچے کی ولادت کے وقت ماں کو جھیلنا پڑتا ہے. اس نے کہا مشرق وسطی والوں کو یہ درد جھیلنا پڑے گا چونکہ نیا مشرق وسطی متولد ہو رہا ہے. اس وقت تو نہیں ہو سکا, وہ جنین گر گیا, ان کا نہیں پیدا ہوا بچہ. اب دوبارہ انہوں نے پھر کوشش کی ہے کہ پہلا بچہ پیدا نہیں ہوا, ناقص پیدا ہوا, اب دوبارہ سالم بچہ پیدا کرنے کے لیے پھر نئے سرے سے انہوں نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات جوڑے ہیں. عرب ملکوں کو اسرائیل کے قدموں میں جا کر بٹھایا ہے. امارات کو صہیونی ریاست میں بدل دیا, بحرین کی بیعت کرا لی ہے, اور اسی طرح عمان اور سعودی عرب بالکل اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کر کے بالکل جھکنے کے لیے تیار ہیں. یہ ٹرمپ نے, چونکہ ٹرمپ کو یقین تھا کہ میں 4 سال اور بھی امریکہ کا صدر رہوں گا, لیکن ایسا ہوا نہیں, شکست کھا گیا, تو اس کا مشن جاری ہے. اس نے اپنے داماد کے ذریعے سے یہ سارا عرب خطہ تسخیر کر کے اسرائیل کے قدموں میں ڈالا, اور اب وہ سارا کچھ دو پہ لگ گیا ہے. اس کو دوبارہ بچانے کے لیے نئی کوششیں مشرق وسطی کے اندر شروع ہو رہی ہیں. اب آپ کو توجہ پتہ ہے کہ مشرق وسطی میں گیم کون خراب کرتا ہے؟ امریکہ جو گیم بناتا ہے خراب ہو جاتی ہے. وہ کون سا کھلاڑی ہے جو اس کی بنی گیم خراب کر دیتا ہے؟ ایران. صرف ایک کھلاڑی ہے جس میں یہ صلاحیت ہے کہ ان کی ساری گیم کو عین وقت پہ تباہ کر دیتا ہے. کوئی منصوبہ ان کا نہ یمن میں کامیاب ہوتا ہے, نہ سوریا میں کامیاب ہوتا ہے, نہ عراق میں کامیاب ہوتا ہے, نہ کسی اور جگہ کامیاب ہوتا ہے. ایک ملک, ایک کھلاڑی ایسا ہے جو ساری گیم بناتے ہیں خراب کر دیتا ہے. اور اس کھلاڑی کے پاس جو طاقت ہے وہ کیا ہے؟ طاقت کیا ہے ایران کے پاس؟ ایران کے پاس میزائل اور اسلحہ نہیں ہے. ایران کی ساری طاقت ولایت فقیہ ہے, سسٹم. اصل طاقت ہے ان کی, اور یہ ساری طاقت مذہبی طاقت ہے, مانوی طاقت ہے. جو کچھ مشرق وسطی میں ہو رہا ہے کون کر رہا ہے؟ حزب اللہ کر رہے ہیں, انصار الاسلام کر رہے ہیں, حشد الشعبی کر رہے ہیں.
اور ان کی اصطلاح میں یہی دہشت گردی ہے، یہی خشونت ہے، یہی شدت پسندی ہے، یہی انتہا پسندی ہے. اسی کے خاتمے کا نام انہوں نے صلح رکھا ہوا ہے. مشرق وسطیٰ کی صلح سے مراد کیا ہے؟ مشرق وسطیٰ میں صلح سے مراد یہ ہے کہ اسرائیل جو کرنا چاہتا ہے اسے کرنے دیا. آپ نے نہیں سنا، آپ جوان ہو، اتنی عمریں نہیں ہیں، بزرگ بھی ہیں، اور یہ بات نیٹ پہ یا ٹی وی پہ سارے سن رہے ہیں، سارے 100 سال والے بوڑھے بھی بتائیں مجھے کہ جب سے اسرائیل بنا ہے 70 سال 72 سال سے، کسی پاپ نے، پاپ فرانسس نے، پاپ بینیڈکٹ نے، پاپ جان پال نے، اور ان سے پہلے جتنے پاپ گزرے ہیں، کسی پاپ نے اسرائیل کی مذمت کی ہو، کسی پاپ نے مسلمانوں کے حق میں کوئی بیان دیا ہو، کسی پاپ نے اسرائیل کی جنایتوں پہ کہا ہو کہ یہ غلط ہو رہا ہے، کسی پاپ نے امریکہ کی اس کلی دہشت گردی کی مذمت کی ہو، ایک بھی نہیں گزرا. کیوں کہ امریکہ جو قتل عام کرتا ہے دنیا میں صلح قائم کرنے کے لیے کر رہا ہے. دنیا کی صلح خطرے میں کس نے ڈالی ہے؟ مسلمانوں نے ڈال دی ہے. مسلمان دنیا کی صلح کے لیے خطرہ ہیں، اور مشرق وسطیٰ کی صلح کے لیے شیعہ خطرہ ہیں، تشیع خطرہ ہے. یہ صلح قائم کیسے ہوگی جب یہ سارا صلح کا منظر خراب کرنے والے، ان کے اصطلاح میں وہ لوگ جو امریکی صلح اور اسرائیلی صلح کا سارا برہم تانا بانا بکھیر دیتے ہیں، اس صلح کو قائم کرنا ہے. وہ کس سے ہوگا جب یہ طبقہ میدان سے نکلے گا باہر؟ اس کو میزائلوں سے تو نہیں نکال سکتے، اس کو قتل سے. جنرل سلیمانی کو مار دیا لیکن وہ صلح قائم نہیں ہوئی ان کی جو وہ چاہتے ہیں. کیوں اتنا بڑا کارڈ کھیلا؟ اتنے پرخطر اور ناامن ملک میں اپنا اتنا ہائی پروفائل نمائندہ کیوں جھونکا انہوں نے؟ اس لیے کہ ہدف بہت بڑا ہے، مقصد بہت بڑا ہے اس کے دورے کا، آنے کا. ورنہ 5 لاکھ مسیحی پاپ کی زیارت کے لیے ویزا لگا کے ویٹیکن جا سکتے تھے، وہاں جا کر دستبوسی کر سکتے تھے. اتنے نہیں ہیں مسیحی عراق کے اندر، وہ اپنے پیشوا کی زیارت کے لیے جا سکتے تھے. پاکستان سے ملین زائر نہیں جاتے، جا کے خطرات مول لے کے عراق میں زیارتیں بھی کراتے ہیں، شہید بھی ہو جاتے ہیں بعض. خوب یہ تو کر سکتے تھے، ایک رہبر کی زیارت کے لیے جانا، ان کا وہاں جانا زیادہ آسان تھا اس کے آنے سے. لیکن یہ کام ہو رہا ہے ابھی. لیکن ظاہر ہے کہ اللہ کا مکر ان سارے کے اوپر غالب ہے انشاءاللہ. اور جس طرح پہلے آیت اللہ العظمہ سیستانی دامت ظل العالی حفظہ اللہ نے ایک فتویٰ دے کر داعش سے عراق کو بچایا، انشاءاللہ پاپ کے منصوبے سے بھی یہ مرجع عظیم القدر انشاءاللہ اپنے مذاکرے سے یا اپنی بات سے انشاءاللہ اس کے عزائم کو بھی خاک میں ملائیں گے انشاءاللہ وہ. اور جو کچھ یہ اسرائیل کے لیے زمینہ سازی کر رہے ہیں، جس صلح کو، جو صلح جس کو کہتے ہیں، یہ انشاءاللہ وہ صلح کا صحیح سبق مکتب علوی سے اور نجف سے لے کر جائیں گے. اور نجف میں صلح کا وہی معنی ہے جو امیر المومنین کے نزدیک معنی ہے. جس طرح امیر المومنین نے صلح کا جو تفسیر کی ہے، وہی انشاءاللہ نجف سے بھی صلح کا پیغام ان کو دیا جائے گا. بہرکیف یہ بہت حساس موضوع ہے، لیکن پاکستان میں اس موضوع کے لیے نہ میڈیا نہ کوئی اور طبقہ حلقہ نہیں کر رہا گفتگو. باقی بھی جہاں تک میں نے دیکھا ہے، سرچ کیا ہے، کسی نے خاص اس کو اہمیت نہیں دی کہ یہ اتنا بڑا کام ان حالات کے اندر جہاں عراقیوں کی اپنی جان محفوظ نہیں ہے. آیت اللہ العظمہ سیستانی اپنے گھر سے باہر نہیں آ سکتے. میں خود شرفیاب ہوا ان کی خدمت میں کافی سال پہلے، اور انہوں نے فرمایا تھا، اس وقت یہ فرمایا تھا کہ 30 سال مجھے ہو گئے. اس وقت فرمایا تھا یہ شخصاً، میں ان سے سن کر آیا، ان کی دستبوسی کر کے آیا تھا. اس وقت انہوں نے فرمایا تھا کہ مجھے 30 سال ہو گئے ہیں. یہ بات جو میں کر رہا ہوں شاید اس کو گزرے ہوئے بھی کوئی 20 سال گزر چکے ہیں اس کو. اور انہوں نے اس وقت یہ فرمایا تھا کہ 30 سال ہو چکے ہیں میں حرم امیر المومنین میں نہیں گیا. حرم امیر المومنین سے آغا سیستانی کے گھر کا فاصلہ بہت چند فرلانگ ہے، پیدل راستہ ہے.
لیکن فرمایا کہ حالات ایسے ہیں، سیکیورٹی، مسائل، امنیت، سلامتی ایسی ہے کہ میں گھر سے دہلیز سے باہر نہیں جا سکتا، قدم نہیں رکھ سکتا، 30 سال ہوئے میں حرم نہیں جا سکا۔ تو جس شہر میں آیت اللہ سیستانی کی جان کو بھی خطرہ ہے، پچھلے دنوں باقاعدہ اعلان ہوا تھا آغا سیستانی کے لیے، باقاعدہ فورس گئی تھی نجف اشرف جا کر، انہوں نے باقاعدہ کوشش کی آیت اللہ پر حملہ کرنے کے لیے، اور پکڑے گئے وہ لوگ سارے جو آغا سیستانی پر حملے کے لیے گئے تھے۔ تو جس شہر میں اتنی مشکل ہے اور جس ملک میں، وہاں اس پاپ کو کون سنبھالے گا؟ لیکن یہ اپنے ہدف کی خاطر جان ہتھیلی میں رکھ کے جا رہا ہے یہ، تو اس کا مطلب ہے کہ ہدف بہت بڑا ہے، مقصد بہت بڑا ہے۔ اب ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ یہ دو بڑے مذاہب کے بڑے رہنماؤں کی ملاقات اور اس دورے میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے اس میں سے خیر کا پہلو انشاءاللہ نکالے، اور اس دورے کے نتائج انشاءاللہ تشیع اور اسلام اور مسلمین کے لیے، عراق کے لیے اور مشرق وسطیٰ کے لیے وہی ہوں جو اللہ کی مرضی ہو جس میں، اور اللہ کی رضا ہو ان سے، اور ان کے باطن میں اگر کوئی ایسا مکر ہے تو مکر خدا کے ذریعے سے وہ ناکام ہو جائے انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین۔